السلام علیکم ناظرین، جیسے جیسے اکتوبر گزرتا جا رہا ہے پاکستان کی جو ملکی اور سیاسی صورتحال ہے وہ مزید کلیئرٹی بھی ہوتی جا رہی ہے اور مزید سنگین بھی ہوتی جا رہی ہے۔ آج سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کرتے ہوئے فلور کراسنگ کو اجازت دے دی ہے، یعنی کہ ایک پارٹی کا جو ممبر ہے وہ دوسری طرف ووٹ ڈال سکتا ہے۔ آرٹیکل 63A کی اگر ہم بات کریں تو 2010 میں کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے یہ ترمیم لائی تھی کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو ممبر ہے وہ پارٹی ہیڈ کی اجازت کے بغیر کراس فلورنگ کر کر دوسرے کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہیں دے سکتا۔ یعنی کہ وزیر اعظم کے الیکشنز میں، امینڈمنٹس میں، بلز میں اگر نون لیگ کا ٹکٹ ہولڈر، ٹکٹ پر جیتنے والا MNA یا MP ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان پیپلز پارٹی کی پیش کی گئی ترمیم کو اپنے پارٹی ہیڈ کی اجازت کے بغیر نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد اس کی مزید کلیریفیکیشن کی تھی 2022 میں 5 رکنی بینچ بیٹھا تھا، اس نے کی تھی، اور اس نے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے آرٹیکل 63A کو وضاحت کرتے ہوئے کراس فلورنگ پر مکمل پابندی لگا دی تھی اور کہا تھا کہ اگر کراس فلورنگ کوئی رہنما کرتا ہے تو اس کا ووٹ تو نہیں گنا جائے گا بلکہ اس کو اس کی سیٹ سے بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ اب اس کی نظر ثانی کی درخواست چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے سامنے لگائی گئی، بینچ ٹوٹا، بینچ بنا، بینچ بنانے پر بھی مسئلہ ہوا اور پھر بالآخر 5 ججز نے اس کو سنا جس کی سربراہی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کر رہے تھے، اور آج ایک مختصر اور شارٹ آرڈر آیا ہے کہ جو فلور کراسنگ ہے اس کی اجازت دے دی گئی ہے، یعنی کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو ٹکٹ ہولڈر ہے اور MNA ہے وہ دوسری پولیٹیکل پارٹی کو امینڈمنٹ میں یا پھر کسی بھی ایسے پروسیجر میں، لیگل پروسیجر میں ووٹ کر سکتا ہے، سینٹ یا قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں۔ اب اس سے ایک چیز میں کلیئرٹی آ گئی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ہوں یا سنی اتحاد کونسل کے امیدوار ہوں، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں جو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے اس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون اور حکومت کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور جو ایک 2/3 میجورٹی کے لیے نمبر کی کمی ہے وہ نمبر اس طرح پورا کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم اکتوبر میں داخل ہو چکے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب جو کہ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، بہت زیادہ وہ میڈیا سے بھی اور وکلا کے ساتھ بھی وہ ایک موبلائز کر رہے ہیں سب کو۔ انہوں نے ایک بہت انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ دی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ 25 اکتوبر کے بعد کسی بھی قسم کی آئینی ترمیم لانا بہت ہی مشکل ہوتا جائے گا۔ آج ہم 3 اکتوبر میں موجود ہیں، 3 اکتوبر ہے اور یہ پیچھے گیم رہ گئی ہے 20 سے 22 دنوں کی۔ اس کے علاوہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ان کی کچھ اہم وزراء ہیں، کوئی یہ پبلکلی انہوں نے بات نہیں کی لیکن اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بہت کانفیڈنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو استعمال کر کے وہ آئینی ترمیم لے آئیں گے اور آئینی عدالت بنانے میں 26 اکتوبر سے پہلے کامیاب ہو جائیں گے۔ پاکستان کے جو سپریم کورٹ کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے وہ منصور علی شاہ نہیں بلکہ جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے، جو کہ آئینی ترمیم کے تحت ممکن ہوگا، اور آئینی عدالت کے نئے سربراہ چیف جسٹس، موجودہ چیف جسٹس وہ قاضی فائز عیسیٰ آئینی عدالت کے سربراہ ہو جائیں گے، اور آئینی عدالت نہ صرف وفاق میں یعنی کہ دارالحکومت میں بلکہ آئینی عدالتیں لوکل سطح پر صوبوں میں بھی قائم کی جائیں گی، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ، بلوچستان ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ، یہ سب ہائی کورٹس بے معنی ہو جائیں گی اور آئینی عدالت ملک کو چلائیں گی، اور آئینی عدالت کے ججز کی تعیناتی پارلیمانی کمیٹی اور جوڈیشل کونسل مل کر کرے گا، یعنی کہ حکومت کے لیے ایک بالکل پلیٹ فارم سیٹ ہو جائے گا چیزوں کو آگے لے کر جانے کا۔ اب یہ 10 سے 12 دن کا سارا پاکستان تحریک انصاف کی جو فرسٹریشن ہے جو وہ کرنے جا رہے ہیں، اور یہ بھی 10 سے 12 دن کے ہی سارا پروسیجر ہے، کیونکہ اس وقت کوئی 20 دن رہ گئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ کو آنے میں، اور جسٹس منصور علی شاہ کو آنے سے روک سکتی ہے وہ ایک چیز ہے، وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے حکومت کے پاس 212 نمبر ہیں اور وہ 224 نمبر چاہیے، اور 224 نمبر کے لیے آج آرٹیکل 63A کی تشریح ہو گئی ہے، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کے 5 سے 7 سینیٹرز کو اغوا کرنا ہے اور 10 سے 12 MNAs کو اغوا کرنا ہے، اور یہ آئینی ترمیم آ جائے گی اور پاکستان کی جو فیوچر پالیٹکس ہے وہ مکمل چینج ہو جائے گی، عمران خان صاحب ریلیونٹ ہو جائیں گے، پاکستان تحریک انصاف ختم ہو جائے گی اور حکومت 2028 تک کے لیے سٹیبل ہو جائے گی۔ اگلے 20 دن کے اندر جو پلان بنایا گیا ہے اگر اس پلان پر مکمل عمل درآمد ہو جاتا ہے، پاکستان کی سیاست پچھلے 3 سالوں سے ہی بہت انپریڈکٹیبل چیزوں کا شکار ہے، لیکن اب آئندہ آنے والے 20 دن اس کو مکمل طور پر
ایک واضح صورتحال بنا دیں گے کہ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا.